العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. وقال الله سبحانه وتعالى في عظمة حبيبه الكريم مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. الحمد لله ثم الحمد للہ، اللہ کے کرم اور اس کے فضل اور اس کے احسان عظیم اور اس کی خاص عنایتوں کی برکت ہے کہ الحمدللہ ہم نے جو ہے درس تفسیر کا جو سلسلہ شروع کیا تھا مسجد اعظم میں اتوار بعد نماز ظہر، اور اس درس تفسیر میں ہم نے 154 آیات مبارکہ سورہ بقرہ کی ہم نے ترجمہ اور مختصر تفسیر سے سننے کی سعادت حاصل کی، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے 155 آیت سے 155 سے لے کر 158 تک انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ترجمہ ہوگا، اور مختصر جو تفسیر مفسرین نے ذکر کی ہے وہ ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ سب سے پہلے جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے اس کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ضرور ہم تم کو آزمائیں گے، خوف میں سے کچھ چیز کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، اور مال اور نفسوں اور میووں کی کمی کے ذریعے ہم تم کو آزمائیں گے، اور صابرین کے لیے بشارت ہے اور صابروں کو بشارت دے دیں۔ صابرین وہ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹ کر جانا ہے۔ وہی صابرین ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے اور رحمت ہے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو کوئی اللہ کے گھر کا حج ادا کرے یا عمرہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ ان دو پہاڑوں کا صفا اور مروہ کا طواف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جو کوئی خیر میں خوشی سے کام کرے گا، خوشی کرے گا، بے شک اللہ شکر کا بدلہ دینے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ آیات مبارکہ کا ترجمہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں صبر کی تلقین کی گئی ہے کہ صبر جو ہے انسان کو ہر حالت میں کرنی چاہیے۔ پھر سب سے بڑا صبر وہ ہوتا ہے کہ جب انسان جنگ میں جائے، اس کا ہلاکت ہو جائے، اس کے رشتہ داروں کی ہلاکت ہو جائے، یا اس کے اعضاء میں سے کسی چیز کی جو ہے ہلاک ہو جائے، جس کو شہید کہا جاتا ہے، تو وہ بھی بڑے صابرین لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی آزمائشیں رکھی ہیں۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر صرف سکون والی زندگی ہو جائے ایسا نہیں ہے، بلکہ سکون تو ان کے لیے ہے جن کو اللہ کی دنیا میں جو ہے جنت بنا دیا جن کے لیے۔ مومنین کے لیے اللہ دار البلاء والامتحان بنایا کہ یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اور بعض میں اس تفسیر کی طرف آنے سے پہلے ایک بات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ صوفیہ فرماتے ہیں، اور صوفیہ کا یہ نظریہ تھا کہ وہ جو ہے اگر ان پر کوئی مصیبت یا پریشانی یا جو ہے کوئی تکلیف کا معاملہ اگر ان کو نہ ہوتا
تو وہ بڑے غمگین ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ کہیں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی ہماری تھنکنگ اور ہماری سوچ، ہماری فکر ہمارے اسلاف سے بالکل بدل چکی ہے کہ وہ مصیبت کے آنے کو اللہ کے یاد کرنے پر معمول کرتے ہیں۔ ہم اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ اللہ سے دھتکارا ہوا بندہ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کو اور اپنے چاہنے والوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کی محبتوں کا الگ انداز ہے، ہماری محبتوں کا الگ انداز ہے۔ ہم اگر کسی سے محبت اور ہم اگر کسی کو چاہتے ہیں تو ہماری تمنا یہ آرزو ہوتی ہے کہ ہمارا محبوب مصیبتوں سے محفوظ رہے، مصائب سے محفوظ رہے، بلاؤں سے محفوظ رہے، بیماریوں سے محفوظ رہے، وہ خوش و خرم والی زندگی گزارے۔ لیکن اللہ کے محبوب اور کے بارے میں اللہ نے ایک الگ سنت فرمائی ہے کہ جب وہ کسی کو پسند کرتا ہے تو مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ کہ اللہ نے کبھی جو ہے مصیبتوں کے پہاڑ ڈھالنے کے ذریعے آزمایا، کبھی بیماریوں کے ذریعے اپنے محبوبوں کو آزمایا، کبھی اولاد کی جدائی کے ذریعے اللہ نے آزمایا کہ بیٹے سے محبت ہے تو اللہ نے جدا کر کے آزمایا، کبھی باپ کو حکم دیا کہ اپنے شیر خوار بیٹے کو جو ہے ذبح کریں، اس کے ذریعے آزمایا، کبھی کہا کہ بیٹے کو ریگستان میں چھوڑ کر آ جائیے گا، کبھی اولاد لعینہ کا انتقال ہو جا رہا ہے نظروں کے سامنے باپ میں کہ 4 کے 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دے رہا ہے۔ یہ بڑی سخت آزمائشیں ہوتی ہیں، تو اللہ جس کو پسند کرتا ہے ان پر مصیبتوں کے پہاڑ آتے ہیں تو ان کا کام کیا ہے؟ صبر کریں اور اللہ کی بارگاہ میں کبھی رنج اور کا اظہار نہ کریں، شکوہ کا اظہار نہ کریں، واویلا نہ مچائیں، بلکہ صبر کریں۔ اب آزمائشیں کن کن قسم کی ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ خوف کے ذریعے کچھ آزماتا ہے۔ شے کہتے ہیں پر فرمانے یہاں پر بھی بڑا نقطہ ہے جو ہے فرماتے ہیں جان دی اسی ہی کی، حق تو یہ ہے کہ حق اس کا ادا نہ ہوا۔ یہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اللہ کی راہ میں اپنے جان کی قربانی کی تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، تو جان تھی کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی راہ میں قربان کر رہا ہے؟ اللہ کی راہ میں قربان کر۔ یہاں پہ نکتہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آزمانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ جب اللہ آزما رہا ہے کسی مصیبت، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم مصیبت میں گرفتار ہو، جب اللہ کی مرضی مصیبت میں گرفتار ہو تو ہم اللہ کے چاہنے والے ہیں تو ہم کو مصیبتوں میں بھی مزہ آنے لگتا ہے۔ مولا دیکھی رضائی، وہ حضرت ایوب کا وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ جب زخم سے پورا جسم جو ہے بھر گیا تھا، پورے جسم سے جو ہے بس پھوڑے ہی پھوڑے میں زخم ہے ان کے جسم پر، اور جو ہے ایک کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایسا بہت ہی ناممکن بات ہے، یہ بہت ہی محال بات ہے کہ ایک انسان کے جسم پہ زخم ہو، پھوڑے ہو، اور اس کے بعد وہ جو ہے اس میں کیڑے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب کیڑا پیدا ہو گئے ہیں، وہ کیڑا جا رہا ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب کیڑا اس زخم سے نکل رہا ہے تو حضرت ایوب نے اس کیڑے کو اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے اس زخم میں ڈالا کہ تیرا غذا، تیرا رزق اللہ نے اس زخم پہ رکھا ہے، تو اس غذا کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ تھی یعنی صبر بھی ایسا صبر کہ اللہ کی اس آزمائش میں وہ راضی و رضا رہے۔ اپنے سر کو کٹانے کے لیے بھی اللہ والے بندوں نے اظہار جو ہے محبت کریوں کہا کہ بس یہ اللہ کی رضا ہے، بس جو تو چاہے تیری مرضی مولا۔ تو یہ جب اللہ کی مرضی اور اللہ کی رضا جب انسان کے پیش نظر ہوتی ہے، کبھی کوئی مصیبت اس کو جو ہے بڑی نظر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور بضرور ہم آزمائیں گے، اللہ آزما رہا ہے۔ تو یہ تو ایک محبتوں یعنی یہ ایک اللہ والوں کی بارگاہ میں جائیں اور جو ہے تصوف سیکھیں، تو اس میں بہت بڑا نقطہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اظہار کرنا میرے لیے ممکن نہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا۔ جب اللہ کہہ رہا ہے تو یہ محبتیں ہیں اللہ کی کہ اللہ فرما رہا ہے میں تم سے چاہتا ہوں، میں تم سے محبت کر رہا ہوں اور میں آزما رہا ہوں تم سے۔ آزمانے والا کوئی اور نہیں، کسی اور کے لیے نہ آزمائے کوئی مصیبت نہیں، بلکہ اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں آزماؤں تو یہ مصیبت آسان نظر آتی ہے۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف نہیں ہوگا تو زیادہ نہیں ہوگا۔ شَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف بالکل تھوڑا سا میں تم کو دے کے آزما رہا ہوں۔ خوف کس طرح کا خوف؟ کبھی دشمن کا خوف ہے، کبھی مال کی ہلاکت کا خوف ہے،
کبھی آپ دیکھیں گے کہ کھیتی باڑی کا آئے گا کہ کوئی جانور آ کے کھیتی کو نہ کھا لے، کوئی جانور کو بڑا جانور آ کے نہ کھا لے، بڑا مصیبت والے جو ہے وہ خوف ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے تکلیف کہ ہر وہ حالات کہ جب انسان کو غم میں مبتلا کر دے وہ خوف ہوتا ہے کہ ایسا خوف کہ توقع مکروہ ایک ناپسندیدہ چیز کی توقع کرنا جس سے دل میں غم پیدا ہو جائے، کہیں ایسا ہو جائے کوئی آگے پکڑ نہ لے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، خوف پہ یہ خوف بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والجوع اور بھوک کے ذریعے آزمانا، بھوک بھی اگر آ رہی ہے تو یہ اللہ تبارک کبھی جو ہے روزگار رکھتے رکھتے رک جا رہا ہے، کبھی تجارت نہیں چل رہی ہے، کبھی مال کی ہلاکت ہو رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، بھوک کے ذریعے آزماتا ہے، ونقص من الاموال اور مال کی ہلاکت کے ذریعے آزماتا ہے، مال ہلاک ہو گیا، اچھا خاصا لاکھوں کا بزنس لگائے تھے، اب سوچ کے رکھے تھے کہ لاکھوں کمائیں گے فلاں کر کے مال ہلاکت ہو رہا ہے، کوئی گاہک نہیں آ رہا ہے، کوئی جو ہے کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، کوئی جو ہے خریدنے والا مشتری نہیں آ رہا ہے، بڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ مال تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا ہلاک ہو رہا ہے، یہ بھی آزمائش ہے، والانفس کبھی نفسوں کو ہلاکت کے ذریعے آزماتا ہے، باپ ہے، بوڑھا باپ ہے، بوڑھی ماں ہے، ان کی نظروں کے سامنے اولاد کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے سامنے جو ہے ماں باپ کا انتقال ہو جا رہا ہے، یہ نفسوں کی ہلاکت ہے، اور کبھی ثمرات، کبھی جو ہے کھیتی باڑی تباہ و برباد ہو رہی ہے، کھیت اچھے خاصے جو ہے لگے ہوئے تھے، اب کاٹنے کا موسم تھا، بتاتے ہیں کہ کچھ رشتے دار ہیں وہ موقع میں بتاتے ہیں کہ جب وہ پھل ہو یا پھر کوئی جو ہے اناج ہو یا غلہ اگر تیار ہوتا ہے تو پھر جانوروں سے بچانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تو کبھی کبھی راتیں بھی گزارنا پڑتی ہیں وہاں پہ، کبھی جو ہے چھپ کے رہنا پڑتا ہے کہ کہیں کوئی جانور آ کے نہ ان کو کھا لے، تو یہ کبھی غفلت ہو جاتی ہے تو پورا کا پورا غلہ ختم ہو گیا، پورا اناج چلا گیا، پورا ایک جانور آئے چوہے پیدا ہو گئے یا پھر کوئی دوسرے جانور پیدا ہو گئے وہ آ گئے کھا لیے پورا ختم کر دیا، یہ بھی آزمائش اللہ تبارک و بشر الصابرین، ان تمام چیزوں میں کرنا کیا ہے؟ صبر کرنا چاہیے، صبر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی الگ تفسیر انہوں نے فرمائی ہے کہ خوف سے مراد اللہ کا خوف، اس کو ہمیشہ خوف رہ رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، کیا میرے ساتھ آخرت میں معاملہ ہوگا، ویسے مجھے جنت میں ڈالے گا یا پھر جو جہنم میں ڈالے گا، میرا معاملہ کیا ہوگا، کیسے میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہوں گا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا اس کو خوف ہے، ہمیشہ دنیا میں اللہ کا خوف اس کے ساتھ رہا، اور والجوع بھوک رہی کہ یہ جو ہے شہر رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزماتے ہیں، ہمیشہ بھی فرماتے ہیں بھوک سے مراد رمضان کے روزے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلا دور تھا، اللہ نے گناہوں کے باوجود بھی ہمارے لیے جو ہے خاص طور پر ہندوستان والوں اور اللہ کے گھر میں حیدرآباد والوں پر بھی جو علم کی اکثریت بھی ہے، خوشی کی جو ہے ایسی کوئی دن میں نے سمجھتا کہ ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں کہ آج کھانا نہیں ملا، جو ہے صبح دیکھ لیں گے یا صبح مل گیا تو شام میں دیکھ لیں گے، ایسے حالات نہیں ہیں۔ ہمارے بڑے بزرگ ہمارے دادی وغیرہ بتاتے تھے کہ بیٹا کمانے والے بہت کم ہوتے تھے، اب وہ آئیں گے تو چاول پکے گا اور تو اس کو کھائیں گے اور یا پھر جو ہے یا تو بھوکے سو جاتا ہے، ایسے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو ہے ترقی پیدا کر دی تو پیسے کی بھی اضافہ ہو گیا اور جو ہے کھانے میں بھی اضافہ ہو گیا، نعمتیں ہزاروں نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عطا فرمائی، بھوک کا تو بہت کم تصور، ہاں ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوک کے ذریعے آزماتا، ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جہاں پر دانے دانے کے محتاج ہو، کھانے کھانے کے محتاج ہو، کہیں پہ جو ہے ایسے ایسے پلیٹ جو ہے ہمارا قسم کی جو ہے ولیمہ اور دعوتوں میں جو ہے کھانے رکھتی ہے، کئی قسم کے جو ہے چکن رکھ دیا گیا، اس میں سے ہر ایک میں سے تھوڑا تھوڑا کھائے، ابھی ہڈی کو گوشت لگا ہوا ہے وہ پھینک دیا جا رہا ہے، اب وہ پوچھے کہ جو برتن دھوتے ہیں ان کے ساتھ اگر بچے رہتے تو ان کو اس کھانے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ ایک چکن کی بوٹی بھی اور گوشت کا ٹکڑا بھی ان کے لیے بڑی نعمت کا باعث۔ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے گوشت میسر نہیں آتا تھا، بہت سارے ایسے ہیں جن کو گوشت کا کھانا میسر نہیں ہوتا ہے، جس کے پاس اللہ نے فراوانی عطا فرمائی، جن کو اللہ نے دولتیں عطا فرمائی، ان کے پاس نہ کھانے کی اہمیت ہے نہ نعمتوں کی کوئی قدر ہے، بس لٹا دیتے ہیں۔ اب ایسے بھی کہ جن کو بھوک ہے، پیاس ہے، نعمتیں نہیں ملتی ہیں، کھانا نہیں میسر نہیں آتا، اللہ بھوک کے ذریعے بھی آزماتا ہے، کبھی رمضان ہے، رمضان کے موقع پر بھوک اور پیاس ہے، اس کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ نقص من الاموال، امام شافعی فرماتے ہیں زکوٰۃ کا نکالنا، اخراج الزکوٰۃ والصدقات،
صدقے کا نکالنا ہے، زکات کا نکالنا، 1 روپیہ خرچہ کرنے پر تھوڑا آسان نظر آتا ہے، 100 روپے میں 2.5 روپیہ چلو پھر بھی نکال دیں. لیکن اب جیسا جیسا اماؤنٹ بڑھنے لگتا ہے اب ان کی نیتیں بھی بدلنے لگتی ہیں. اب لاکھوں کروڑوں رکھے ہوئے ہیں، اب اس کے اوپر 1 لاکھ روپے زکات، 50,000 روپے زکات، 50,000 روپے زکات نکالنا، 25,000 روپے زکات نکالنا، یہ بڑا گناہ گزرتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے مال ظاہری طور پہ جا رہا ہے، لیکن اللہ اس کے بدلے نیول بدل تم کو عطا فرمائے گا. زکات و صدقات نکالیں گے، مال کو تمہارا کم نظر آتا ہے لیکن اللہ اس میں پھر کہیں نہ کہیں سے تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا. والانفس، اور نفسوں کو ہلاکت کے ذریعے یعنی بیماریاں دے دیتا ہے. اب یہ کمر میں درد، مجھ کو ہی کمر میں درد کیوں ہو گیا، میرے سے چھوٹے لوگوں کو جو ہے ابھی اچھے، میرے سے بڑے لوگ آئیں گے اچھے، وہ گردے میں جو ہے پس میں کو آ گیا، ایلسس کی صورت میں کچھ لگی ہوئی ہے، شوگر کچھ کو آ گیا، جو ہے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے. اللہ اب یہ پہلے سے بھی بتایا گیا کہ انسان اپنی صحت کا خود خیال رکھے. بس اوقات غفلتوں کی شکار کی وجہ سے بھی انسان بیماریوں کا، کہ جہاں پہ پرہیز کرنا تھا وہاں پہ پرہیز نہیں کیا، رات میں رات بھر جگ رہا ہے. کئی بیماریوں کی اصل جڑ رات کا جگنا ہے. جو نوجوانی کی عادت میں جگ رہا اب کئی بیماریوں میں مبتلا ہو رہا ہے، کیونکہ انسان کا نظم جو ہے رات میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، کہ رات بنائی تم کو آرام کرنے کے لیے. اب نظام بدل گیا تو اب وہ بات اس پہ آتی ہے ہاضمے پہ بات ہے، ہاضمے پہ بات آئی تو خون صحیح نہیں بنا، خون صحیح نہیں بنا تو پھر اب یا تو شوگر ہو گیا یا پھر تھائرائڈ ہو گیا، فلاں ہو گیا، کوئی بھی بیماری ہو گئی. کھانا صحیح وقت پہ نہیں کھایا، یہ صبح کا کھانا 3 بجے کھا رہا، دوپہر کا کھانا شام میں کھا رہا، وہ پورا جا کے جو ہے کہیں نہ کہیں گردوں میں اثر ہوگا. تو ہماری کہیں نہ کہیں غفلتوں کی وجہ سے ہوتی ہے. اور بس اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ بیماری آ گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش میں جو ہے اس پہ کھڑے ہوتے ہیں. اللہ نے جو ہے بیماری دی تھی، اب شفا دے گا کہ شفا نہیں دی، اگر اسی میں زندگی گزار بولا تیری مرضی ہے. اگر تو مرض میں ہم کو زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں بھی علماء نے ذکر کی ہے، میں اس کو ذکر بھی کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے ثمرات اور پھلوں کی ہلاکت کے ذریعے یعنی اولاد کی موت، اولاد کی موت یہ بھی جو ہے بڑا آزمائش ہوتی ہے. اب محبت اللہ نے باپ کی محبت اولاد میں رکھی ہے، اولاد کی محبت باپ کے دلوں میں رکھی ہے. بس اوقات ہوتا کیا ہے کہ اگر باپ مر جائے، بیٹے نوجوان میں اچھے لگتے کرتے، بس اوقات باپ کی جو ہے غم ختم ہو سکتا ہے. کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے اس کے اولاد ہوتی ہے، اس کے بیوی بچوں میں مشغول ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں باپ کی غم ختم ہوتا ہے. لیکن اگر ماں باپ کے سامنے اولاد اگر انتقال کر جاتی ہے تو وہ زندگی بھر اس غم کو نہیں بھولتے. یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ثمرات سے علماء نے فرمایا کہ موت الاولاد، اولاد کا غم جو ہے یہ بہت بڑا غم ہوتا ہے، یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. لیکن جن کی اولاد اگر مر جائے تو ان کو بھی صبر کرنا چاہیے اور یہ یقین رکھنا چاہیے. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے ایسی بات، دیکھو میاں دو اولاد کی 2 قسم ہیں. اولاد تم کو پیدا دیں گے تو 2 طریقے سے پیدا دیں گے. ایک تمہاری زندگانی میں جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، جب تمہارے لیے تمہارا جو ہے مدد کریں گے، یہ وہ اولاد جو زندہ ہے. اب اگر جو بچپن میں ہلاک ہو جاتی ہے یہ تمہاری آخرت میں فائدہ دیتی ہے. ابھی کہیں پہ جو ہے 6 مہینے میں ظاہر ہو گیا، 9 مہینے میں ظاہر ہو گیا. ابھی میں جو ہے ہمارے دوست کی جو ہے بھائی کا لڑکا ہے اور بیچارہ بہت زیادہ رو، میں نے اس کو وہی سمجھایا کہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے شافیہ و مشفع بنایا. ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا اجرا و ذخرا واجعلہ لنا شافعا و مشفعا. اے اللہ تو اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے، تو اس کو یہ ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے، وہ مشفع جس کی شفاعت قبول ہوتی ہے ایسا بنا دے. تو جس کے بچے، جن کی اولاد بچپن میں انتقال کر جاتی ہے، یہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ ہوگی اور جہنم کے قریب کھڑی ہو جائے گی. مولا ان کو جہنم سے بچا لے ہمارے والدین کو، اور ان کو جنت عطا فرما دے. شفاعت کریں گے اور جن کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قبول بھی فرمائے گا. تو یہ مصیبتیں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے. اب مصیبت آنے پر کیا کہنا چاہیے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صبر کرنے والے کیا کہتے ہیں جب ان پہ مصیبت آ گئی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی مصیبت، کوئی مر گیا انا للہ، خالی مرنے کے ساتھ نہیں، جو ہے اگر لائٹ بھی چلی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی بارگاہ میں موجود تھی تو چراغ ایک دم گل ہو گیا، بند ہو گیا. بند ہوتے ہی حضور نے پڑھا انا للہ و انا الیہ. تو حضرت عائشہ پوچھیں گے حضور اس میں بھی انا للہ پڑھ کے ترجیح کرتے ہیں؟ تو
تو کہا کہ ہر چھوٹی بڑی مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی بھی مصیبت کی خبر پہنچی یا کچھ بھی ہو گیا انا للہ و انا، سب سے بہترین دعا ہے اگر کوئی چیز آپ کی اگر گم بھی گئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہو سکا تو وہ مل جائے گی، اگر نہیں ملی ہے تو اللہ اس سے اچھی تم کو دلا دے گا۔ تو سب سے بہترین دعا ہے یہ کہ کسی چیز کے ہلاک ہونے اللہ نعم البدل اس پر عطا فرمائے گا۔ تو اب مصیبتوں کے بارے میں سنیے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما یصیب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا علا ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله عنه۔ اب یہ حدیث پاک اگر ہم نے سنی اور یہ ہمارے دلوں پہ اثر ہو گئی تو آپ اور میں جو ہے کوئی مصیبت ہم کو نظر نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا مومن کو کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، چاہے کوئی جو ہے تکلیف ہو یا مرض ہو یا کوئی غم ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی غم اعضاء یا تکلیف ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی کانٹا جو اس کو چبھ رہا ہے اگر یہ بھی چبھ رہا ہے اللہ اس کے بدلے ایک گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک بھی اگر مصیبت آئی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہمارے پاس تو بیماری بھی جو ہے بڑی رحمتوں والی ہوتی ہے، گناہ اگر بیمار بھی ہو جائے اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ بیمار کی عیادت کے لیے جانا چاہیے اس کے لیے دعا کی درخواست کرنی چاہیے، اس کو دعا ہے آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ جو مصیبت میں رہتا ہے اور جو بیمار رہتا ہے اللہ اس کی دعا کو جلد قبول فرماتا ہے۔ ہم بھی دعا کریں اللہ ہم کو اس کی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرنا، اور یہ بھی دعا کی درخواست کرنی چاہیے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، آپ کیونکہ دعا اللہ ان کی قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اچھی یہ حدیث بھی آپ سن لیں کہ یغدو اہل العافیہ، یہ جو آج سکون کی زندگی جو گزار رہے ہیں، پرسکون زندگی جو گزار رہے ہیں، آرام دہ زندگی جو گزار رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب یہ حاضر ہوں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ مصیبتیں جن کے پاس آئی تھی، کھانے کو کھانا نہیں تھا، کوئی کپڑے بھی صحیح نہیں پہنتا تھا، پریشان حال زندگی گزارتا تھا، بڑا گندا بال تھے، بوسیدہ کپڑے پہنا کرتے تھے، چپل صحیح نہیں ہے، ایسے مصیبت والے جو ہے اللہ ان کو ایسی نعمتیں عطا فرمائے گا تو وہ دیکھیں گے اہل جنت اور یہ عافیت والے کہ ہم کو بھی جو ہے دنیا میں لوٹا دیا جائے اور ہماری جو ہے جسم کو جو ہے لوہے کے قینچیوں سے کاٹ دیا جائے۔ یعنی اللہ مصیبت میں اتنا نوازتا ہے، جب وہ نوازنے کو دیکھیں گے تو اللہ ہم کو بھی دنیا میں بھیج اور ہمارے جسموں کو بھی لوہے کی آروں سے کاٹے جائے اور قینچیوں سے کاٹا جائے کہ کانت فرزت فی دنیا بالمخارج، کیا ہی بہتر ہوتا اگر ہمارے جسموں کو بھی لوہے کے آروں سے کاٹا نہ جائے۔ یعنی اللہ یہ مصیبت جو دنیا میں ہے، یہ چند روزہ مصیبتیں ہیں، اللہ اس کے بدلے بہت بڑی انعام اللہ تبارک و تعالی عطا کرنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ دار البلاء والوباء ہے، مگر اللہ حضور کے نامین کے صدقے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اب عربستان کو دیکھیں کون تصور کر سکتا تھا آج سے 70-80 سال پہلے کہ جہاں پہ کھانا میسر نہیں تھا، آپ کو تاریخ اٹھا کے دیکھیں جہاں پہ لائٹ کا بھی انتظام نہیں تھا۔ حیدرآباد میں سب سے پہلے لائٹ لگی گئی، بعد میں عرب میں لگی۔ یہاں کے جو بادشاہ جو ہوئے ہیں اس سے پہلے ان کے جو دادا تھے عثمان علی خان بادشاہ جن کی جو ہے حضرت امام انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ علیہ رحمہ ان کو جو ہے قاضی القضات بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو مشیر اعلیٰ بھی بنائے۔ تو انہوں نے توجہ دلائی کہ حضرت آپ کا محل تو لائٹوں سے چمک جائے لیکن حضور اللہ کا گھر خانے کعبہ اندھیرے میں رہے اور چراغوں میں رہے، ایسا نہیں، آپ انتظام فرمائیں۔ تو یہ بہت دولت مند جو ہے کنٹری اور اسٹیٹ ہندوستان کا، تو یہاں سے لائٹ کا انتظام حضرت میں کیا گیا۔ اور وہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہمارے انہوں نے کی ہے۔ تو یہ جو ہے میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب کیا معاملہ ہو گیا، اب عیش و عشرت میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ اب اللہ نے رحم فرمائے کہ ان کو کوئی پچھلا زمانہ ہی یاد نہیں آ رہا، جو کل تک جو کھجورے بیچ کے زندگی گزارتے تھے آج اللہ نے ان کے لیے کیا کیا نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اپنی پچھلی والی زندگی کو نہ بھولیں اور اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی تو اس میں شکر ادا کریں، اور ساتھ میں اگر کوئی مصیبت آ رہی ہے تو کبھی بھی صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑے کہ اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ، اس سے پہلے بھی فرمایا اور فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بشارت دی جائے اور کوئی بھی مصیبت آ جائے ہمارے لیے تو جب انسان کو یہ نظر آتا ہے کتنی مصیبت رہنی تھی، کتنا مارے گا، کتنا انسان کو تکلیف ہوگی، بس روح کی پرواز ہو جائے، کتنی زندگی ہے
40 साल 50 साल 60 साल जिंदगी। अल्लाह अगर काफिरों को नेमतें अता फरमा रहा है, आज हुकूमतें अता फरमा रहा है, आज बड़े बड़े पोस्ट पे उनको दे रहा है, अगर वो दुनिया पे हुकूमत करें कितने दिन करेंगे, उनकी जिंदगी कितनी होगी? 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल। अभी बादशाह गुजर गए, अभी जो है हुक्मरान गुजरे, ये क्या लेकर गए? करोड़ों के मालिक थे, क्या लेकर गए? कुछ भी लेकर नहीं गए, वही जो है मिट्टी में सो गए जाके, कुछ भी लेकर नहीं जा। अभी तो मुसलमान कहाँ है, काफिर क्या लेके जाएंगे? उनको तो अभी में समझ, इनका तो ईमान पे खातिमा हुआ होगा, ईमान पे खातिमा है, ये तो मुसलमान है। अब वो काफिरों का क्या है? अब जाते ही कब्र से अजाब भी शुरू हो जाएगा। तो हमारे लिए अगर मुसीबत आए तो सब्र करें कि अल्लाह चंद रोजा ये मुसीबत रहेगी, अगर वो परवाज भी हो जाती है, अल्लाह तबारक व तआला फिर जो है खबर से कीनी से हमको नेमती ही नेमती अल्लाह हमको अता फरमाएगा। उलाइका अलैहिम सल्लल्लाहु अलैहि व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, कि अल्लाह उन पर सलात नाजिल फरमाता है, रहमत नाजिल फरमाता है, मग़फ़िरत नाजिल फरमाता है, और वही हिदायत याफ्ता होंगे। कि अगर कोई मुसीबत में गिरफ्तार हो, कि एक सूफी फरमाते हैं कि मेरे लिए खुशहाली से तो मुसीबत अच्छी है। पूछा गया क्यों? कि देखो अल्लाह कितने इनाम कर रहा है, कि कभी रहमतों का नुज़ुल का मुजदा सुना रहा है, कभी जो है अल्लाह मग़फ़िरतों का वादा फरमा रहा है, कभी साबिरीन में उनको शुमार फरमा रहा है। तो ये बड़ी नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, कि अल्लाह जो मुसीबत में मुब्तला होती है, जो आज़माइशों में खड़े रहते हैं, तो हर किसी को तहक़ीर भी नहीं करना चाहिए, और किसी पे हम फतवा भी नहीं लगाना चाहिए कि अरे हमेशा मुसीबतों में रहता, ये क्या हमेशा परेशान आ रहता है। अल्लाह को मालूम है कि या तो इसकी गलतियों की वजह से आ रही है, या इसके गुनाहों की सजा है, या फिर जो है ये अल्लाह इसको आजमाना चाहता है। और अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको दुनिया में सजा अता फरमा देता है, आखिरत की सजा से बचाकर दुनिया की सजा में उसको मुब्तला फरमा देता है। तो ये हम किसी पे फतवा नहीं लगा सकते, अल्लाह को मालूम कौन सा बंदा क्या है। हम किसी को भी ये हदीस नहीं कह सकते कि भाई ये इनके गुनाहों की सजा है, या फिर ये जो ये नहीं कह सकते कि ये जो है अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हर एक इंसान को जो है फर्दन फर्दन किसी के लिए वो आजमाइश हो सकती है, या किसी के लिए वो जो है ये मुसीबत हो सकती है, बला भी हो सकती है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्न सफा वल मरवा मिन शआइरिल्लाह, बेशक सफा और मरवा ये अल्लाह ताला की निशानियां हैं। सफा और मरवा इसके शान नुज़ूल को आप सुन लें, इसके बाद अपनी दर्स की तफसील को खत्म कर देंगे। फरमाते हैं कि पहले से ही लोग जो है सफा और मरवा, ये सफा कहते हैं साफ को, मरवा कहते हैं जिसमें कुछ जो है नक्श निगार हो, तो उसको मरवतुन कहा जाता है। उसके बाद दो पहाड़ों के नाम कर दिए गए, सफा और मरवा। तो पहाड़ है ही नहीं, इसी का वो है, अब जो भी उम्रा तो लिए जाते हैं, वो पहले हज़रत हाजरा की सुन्नति के दो तरफ पहाड़ थे, हज़रत इस्माइल के, ये कुछ पानी की तलाश में आप सफा से मरवा की तरफ, मरवा से रेगिस्तान संगलाख वो रास्ता था, बड़ी जो है रेगिस्तान था, पानी में चलने का वो दौड़ लगाई। अब आज उम्रे की और हज की में जो तवाफ वो जो है सफा मरवा के दरमियान सही करते, पूरा इसी का इंतजाम है माशाअल्लाह से, जो है आराम से आपको सबसे पत्थर भी जो है अगर ज्यादा तेज दौड़ेंगे तो फिसल ना जाए, इतने चिकने चिकने पत्थर वहाँ पे। तो वो सफा मरवा के दरमियान शुरू से ही जो है दौड़ हज़रत हाजिरा की उस सुन्नत को जिंदा करने के लिए अल्लाह ने जारी फरमा दिया था, हर कोई उसके दरमियान दौड़ लगाते थे। तो बाज़ ने कहा कि वहाँ पे जो है दो बुत रख दिए गए, एक का नाम था असाफ और एक का नाम था नाहिला। ये दो बुत, असाफ सफा पे रख दिया गया और नाहिला ये मरवा पे रख दिया गया। अब एक ज़ईफ़ रिवायत है, लेकिन वो भी मैंने पढ़ी है, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपसे जिक्र कर दूं कि ये दोनों शौहर बीवी थे, शौहर और बीवी, वाइफ हस्बैंड दोनों थे। इन्होंने हरम काबा में और जो है जो हुदूद हरम है इसमें उन्होंने ऐसा काम किया जो हुदूद हरम में नहीं किया जाता। जिस तरीके से शौहर बीवी करते हैं आपस में मुलाकातें या इस तरीके का मामला, इन्होंने ऐसा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बुत बना दिया। बुत बनाने के बाद अरब ने क्या किया, एक को सफा पे रख दिया और एक को मरवा पे रख दिया, इबरत के लिए कि जो अल्लाह के हुदूद की पामाली करता है, मीक़ात की ताज़ीम नहीं करता है, अल्लाह उनके लिए सजा मुकर्रर फरमा देता, पत्थर बना देता है। ऐसे रखा। अब आदत है लोगों की 1400 साल से चलती हुई आ रही है कि जहाँ पे कुछ ताज़ीम के लिए अगर पत्थर भी लगा दिया जाए तो वहाँ पे जो है अब उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, अब उसकी इबादत शुरू कर देते हैं। जो है कहीं पे पत्थर लगा दिया, जो है बस को जो है वो चार मीनार को ना लगे, बल्कि बताते हैं कि वहाँ पे पत्थर ना लगे उसको। अब
اب تھوڑا تھوڑا ہو کر جو ہے انہوں نے اس کو عبادت خانہ بنا دیا. ایسے ہی جو ہے ہمارے کئی جگہوں پہ کہ جہاں پہ کوئی چیز رکھی ہوئی دیکھی اب اس کو جو ہے پوجنا اور عبادت کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک بت لگا ہوا ہے, وہاں پہ ایک بت لگا ہوا ہے, صفا مروا چھوڑ کر اسی کی پوجا شروع کر دی اور اسی کی تعظیم کو کبھی صفا پہ جاتے تو اس کو ہاتھ لگا کے اس کو پوچھتے, وہاں پہ جاتے تو اس کو لگا کے پوجا کرتے اور اس کو جو ہے چومنا شروع کر دیتے. اب مسلمانوں کو برا لگنے لگا کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے والے, صفا مروا میں بت ہیں, ہمیں یہاں پہ کیسے اس کی صفا مروا میں ہم سعی کریں, نہیں کرنے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا مروا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے, فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, تم پہ کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان دونوں کا طواف کرو. تو اللہ نے اجازت دی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اجازت دی تو مسلمان مکے کے اور مدینے کے مسلمان بھی آئے اور صفا مروا کے درمیان صحیح کرے. تو میں نے ہمیشہ کہتے رہتا ہوں کہ صفا مروا کو بھی عظمت ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کو پھر ملی, ورنہ تعظیم جو کی جاتی تھی صفا مروا کی نہیں کی جاتی تھی, بلکہ اس پر جو نصب بت تھے, جو بت رکھے ہوئے تھے, اس کی تعظیم کی خاطر وہ جو ہے صفا مروا کے درمیان دوڑتے تھے اور اس کو پوجتے تھے. تو اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. شعیرہ کہتے ہیں کل ما کان معلما للقربان يتقرب به الى اللہ, ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب میں پہنچائے وہ نشانی ہے, علامات ہے. تو ایسے بہت ساری نشانیاں, مساجد مسلمانوں کی نشانی ہے, اسلام کی نشانی ہے. اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید مسلمانوں کی نشانی ہے, یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ نشانی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب میں پہنچائے یہ نشانی اس کو کہا جاتا ہے, جو اللہ کی معرفت دلائے اور اللہ کی یاد دلائے. یہ شعائر, شعیرۃ کی جمع شعائر, اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. اور ایک چیز ہے کہ جہاں پہ اللہ والوں کے قدم پڑتے ہیں اللہ اس کو نشانی بنا دیتا ہے. کہ صفا اور مروہ صرف عام پہاڑ تھے, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن جب وہاں پہ حضرت ہاجرہ کے قدم پڑے اللہ نے اس کو شاعر بنا دیا ہے. تو جب اللہ کے ولی جو ہے اللہ کے نبی کی زوجہ اور اللہ کے نبی کی ماں کے قدم پڑتے ہیں تو اللہ اس کو شاعر بنا دیتا ہے. تو مکہ مکرمہ جہاں پہ میرے نبی کے قدم پڑے ہیں کیوں نہ وہ شاعر اللہ ہے, جہاں جہاں حضور گزرے ہیں وہ تمام کے تمام شاعر ہے, اللہ کی نشانی ہے. کیونکہ نبی مکرم ہے. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, کہ جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ طواف کعبہ کرے. تو اس کا بعض علماء نے اور بعض ائمہ نے نفی بتایا ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ نفی ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے یہ واجب بتایا گیا کہ حج اور عمرے میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. اس کے بغیر عمرہ اور حج ادا نہیں ہوگا. کہ ومن تطوع خیرا, جو کوئی خیر کا چاہتے ہوئے نیکی میں اضافہ کرے گا, فإن اللہ شاکر علیم, کہ بے شک اللہ شکر کا بدلہ دینے والا اور جاننے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس درس تفسیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. درس فقہ میں ذبیحہ کے بارے میں چل رہا تھا. اس کی سنتیں ہیں, ذبح کی سنتیں, ذبح سے پہلے ذبح کی جو ہے فرائض بتا کہ کیا کیا چیزیں کا کاٹنا ضروری ہے, کتنی رگیں کاٹنا ضروری ہے, کون کاٹنا ضروری ہے, یہ بات بتائی گئی. اب ذبح کی سنتیں, ذبح سے پہلے کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا. یہ ہمارے خاص طور پہ بقرعید کے موقع پہ تو اللہ رحم فرمائے وہ جانور ذبح ہوتا ہے, یہاں پہ سامنے قصائی حضرات جو ہے اس کے ان کے سامنے صاف کرتے, بسا اوقات تو ان کو بتا کے ایک جانور کو دیکھ سامنے کٹاتے تھے جو ہے اس کو دوسرے جانور کو کٹاتے. جیسے انسان کو تکلیف ہوتی ہے ایسے جانور کو بھی تکلیف ہوتی ہے. منع کیا گیا کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح کرے. یہ کسی ہمارا مذہب اتنا پیارا مذہب ہے جی, جانوروں کو ذبح کرنے کا بھی طریقہ بتایا گیا. آج کل تو انسانوں کو بھی مار دیتے ہیں بغیر کسی وجہ کے, بغیر چھوٹے چھوٹے معاملات کے. جانور کو بھی ذبح کریں تو طریقے سے ذبح کریں. اور یہ بھی بتایا کہ اگر شکار بھی کر رہے ہیں, اگر وجہ کھانے کی ہے تو شکار کرنا جائز ہے, ورنہ بغیر کسی وجہ کے ایک جانور کو بھی مارنے کا ہماری شریعت میں اجازت نہیں. انسانوں کو بھی مار دے بغیر پارکنگ سیدھی نہیں ہے, مارو انہیں, وہ کر دیا اس کو مارو, قتل, بالکل اس کو قتل کر دیا اس کو قتل کر دیا. تو اللہ ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لینا تاکہ جب اس کو چلے تو جانور کو کوئی تکلیف نہ ہو. ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلانا. ذبح کے وقت جانور کا سر جنوب میں اور منہ قبلے کی طرف رہنا, اور ذابح کا طہارت ہونا. بغیر طہارت کے بھی ذبح کر سکتے, جائز ہے, لیکن سنت یہ ہے
جو ذابح ہیں، ذبح کرنے والے صاحب ہیں، یہ جو ہے طہارت ہونا، وضو اور غسل کے ساتھ ہونا، ذابح کا قبلے رخ ہونا، ذبح کرتے وقت قبلے کی رخ چہرہ کرنا، دائیں ہاتھ سے ذبح کرنا، لیفٹ ہینڈ کا استعمال نہیں کرنا بلکہ رائٹ ہینڈ کا استعمال کرنا ہر چیز۔ وہ لیفٹ ہینڈر جو ہوتا ہے وہ میں نے سنا کہ وہ جو ہے یہ انگریز جو ہے یہ لیفٹ کو زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ ہر کام اٹھانے میں بھی جو ہے لیفٹ کو پسند کرتے ہیں، وہ لکھنے میں بھی۔ میرے استاد سے مطلب بچپن میں آپ بچے کو عادت ڈالیں کہ ہر چیز جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے، جو خراب کام ہمارے ذہن میں کہ چپل کا اٹھانا ہے یا قضائے حاجت کے لیے یہ لیفٹ ہینڈ کا استعمال، لیکن ان کا ماحول اور ان کی جو ہے سوچ الگ ہے۔ ہر چیز کھانے میں جو ہے رائٹ اور پینے میں رائٹ، ہر چیز جو ہے رائٹ کے بجائے لیفٹ کا استعمال کرتے۔ تو بتایا کہ ذبح کرتے وقت بھی دائیں ہاتھ کا استعمال کریں۔ ذبح کرنے یعنی گلے پر چھری پھیرنے میں تیزی اور جلدی کریں۔ اب سوچتے ہوئے باتیں کر لیتے ہوئے ذبح کر لیں، کیا مسافت خیریت سے ہے، وہ کیا ہے، جانور نے اس کی بھی جان ہے، جاندار مطلب اس کی بھی جان ہے، جب اس کو ذبح کریں تو جلدی سے ذبح کریں۔ اور اس کے بعد بسم اللہ کی زیر کو ظاہر کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر، اس طریقے سے پڑھے۔ جانور کو نرمی سے بائیں پہلو پہ لٹانا، بڑے جانوروں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ دینا، البتہ دایاں پاؤں کھلا رکھنے دیں تاکہ جب وہ ہلنے لگے تو اس کا خون جو ہے اچھی طریقے سے نکل جائے۔ جب اس کا خون پورا جسم سے نکل جائے گا تب کہیں جا کر یہ گوشت حلال ہوگا اور یہ گوشت میں لذت بھی پیدا ہوگی۔ اب ذبح کرنے کا طریقہ اور کیا ہے، کیسا ہے انشاءاللہ، اور اس کے مکروہات کیا ہیں، اللہ نے اگر حیات باقی رکھی، زندگانی میں وفا کیا تو انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمارے درس تفسیر کو، درس فقہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کہنے سننے میں خطا ہو تو تیرے کرم سے درگزر فرمائیے گا۔ ہماری حاضری کو ہم سب کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنائیے گا۔ اے اللہ جو دلی آرزوئیں اور تمنائیں ہیں، اے اللہ ہم سب کی دلی آرزو اور تمناؤں کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہر مصیبت میں، ہر بیماری میں مولا صبر کی توفیق عطا فرما دے۔ ہر ناگہانی آفت اور بلایا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہر حال میں تیرے اس آزمائش میں کھڑے رہنے کی اور صبر کرنے والا ہم سب کو بنا دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کے ہاتھ گرنے سے قبل ہم سب کو تیری رضا والی زندگی عطا فرما دے۔ تیری ناراضگی، تیرے غضب سے لا الہ الا انت ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک جی اپنا محتاج بنائے رکھیے گا۔ اے اللہ جو کچھ بھی مانگا گیا ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔